سلمان بن عبد المالک نے کیوں کہا کہ جب مرد راگ گاتا ہے تو عورت طرد میں آ جاتی ہے؟ تو آئیے آج کے ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں گانا زنا کا زینا۔ راگ کی آوازیں سن سن کر بہت سے عابد اور زاہد فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ گانے کی آوازیں عقل میں تغیر لاتی ہے اور انسان جب طرز و نشاط میں آتا ہے تو باوجود صحت و ہوش و حواس کے ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جو عقل سلیم کو بری معلوم ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی ازناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سلمان بن عبد المالک اپنے ڈیرے میں تھے۔ ایک رات کوٹے پر دیر تک جاگتے رہے۔ جب ان کے اہل جلسہ چلے گئے تو وضو کے لیے پانی مانگا۔ ایک لونڈی لے کر آئی اور وہ وضو کرانے کے لیے پانی ڈال رہی تھی کہ اسی اثنا میں سلمان نے اپنے ہاتھ کے لیے اس لونڈی سے کچھ مدد چاہی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل غافل ہو رہی ہے اور کان لگائے ہوئے اپنے تمام بطن جھکائے ہوئے ایک راگ کی آواز سن رہی ہے جو لشکر کی جانب سے آتی تھی۔ سلمان نے بھی وہ آواز سنی۔ اس لونڈی کو حکم دیا کہ وہ الگ ہو گئی اور خود کان لگا کر وہ آواز سننے لگے۔ معلوم ہوا کوئی آدمی گا رہا ہے۔ اس کے گانے کی آواز ہے تو خاموش ہو کر سننے لگے حتیٰ کہ جو شعر وہ گا رہا تھا سمجھ گئے۔ بعد ازاں ایک دوسری لونڈی کو بلایا اور وضو کیا۔ جب صبح ہوئی لوگوں کو اذان عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔ جس وقت سب لوگ آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے، سلمان نے راگ کا اور ان بزرگ کا جو کہ راگ سنتے تھے ذکر چھیڑا۔ اس بارے میں سب سے ایسی نرم بیانی کی کہ لوگ سمجھے کہ سلمان انا کی یعنی گانے بجانے کی خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا سب کے سب گانے بجانے کی تلوین اور تحلیل اور تحصیل وغیرہ کا ذکر کرنے لگے۔ سلمان نے کہا، بھلا کیا کوئی آدمی بھی تم میں سے ایسا باقی رہ گیا ہے جس سے کچھ سنا جائے؟ ایک شخص بولا، یا امیر المومنین، میرے یہاں اہلیہ کے رہنے والے 2 آدمی ہیں جو اس فن میں ماہر ہیں۔ سلمان نے پوچھا، لشکر میں تو تمہارا قیام کدھر ہے؟ اس نے اسی جانب اشارہ کیا جدھر سے راگ کی آواز رات کو سنی تھی۔ حکم دیا کہ ان دونوں کو بلایا جائے۔ قاصد گیا، ان میں سے ایک کو پایا اور اس نے سلمان کے حضور میں پہنچایا۔ سلمان نے اس کا نام پوچھا، کہنے لگا، میرا نام سمیر ہے۔ پھر سوال کیا کہ تو گانا کیسے جانتا ہے؟ جواب دیا کہ اس فن میں میں بہت بڑا کامل ہوں۔ پوچھا، تو نے کب سے نہیں گایا؟ اس نے کہا، حضور میں نے آج ہی رات گایا تھا۔ سلمان نے پوچھا کہ تو لشکر کی کس جانب ٹھہرا ہے؟ اس نے اسی جانب بتایا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ دریافت کیا، رات تو نے کون سا شعر گایا تھا؟ اس نے وہی شعر بتایا جو سلمان نے رات کو سنا تھا۔ اسی وقت سلمان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولے، اونٹ بلبلاتا ہے تو اونٹنی بہور ہو جاتی ہے، بکرا جوش شہوت میں آ کر آواز نکالتا ہے تو بکری مست ہو جاتی ہے، کبوتر غرور کرتا ہے تو کبوتری مزے میں آ جاتی ہے، اور مرد اگر گانا گاتا ہے تو عورت طرب میں آتی ہے۔ یہ کہہ کر حکم دیا اور وہ آدمی حذف کر دیا گیا۔ پھر دریافت کیا گیا کہ گانے بجانے کی اصل کہاں سے ہے؟ لوگوں نے کہا، مدینے میں محض لوگ اس فن کے کامل اور پیشوا ہیں۔ سلمان نے اپنے عامل ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم کو، جو مدینہ پر حاکم تھے، تحریر کیا، جس قدر تمہارے یہاں محنت گانے والے ہیں سب کو سزا دی جائے۔ یہ تلبیس ابلیس سے لیا گیا ہے، سے لی گئی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔